غازہ جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اب وہ غازہ اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، کیونکہ غازہ کو شکایت اب کسی سے نہیں ہے، غازہ کا شکوہ اللہ سے ہے۔ غازہ کی پٹی پر پٹے مکانوں کے ملبے کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ غازہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو گئے۔ ہمارے 41,000 سے زیادہ باشندے شہید ہو گئے، میرے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ جب میں اپنے زخمی بچوں کو اسپتال میں لیے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا تو اسپتال پر بھی بم گرنے لگے۔ میری گود میں ہزاروں بچوں نے دم توڑ دیا، میری گود سے ہزاروں بچے چھٹک کر کہاں گئے مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں نے اپنے ہی بارے میں سنا تھا کہ غازہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد میں دنیا کی سب سے بڑی قتل گاہ بن گیا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں کیا ہوا اس سے میرے عوام بے خبر تھے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد میرے اوپر جو کچھ بھی گزری اس سے دنیا پل پل باخبر ہے۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے غازہ کا قتل عام دیکھا، خون آلودہ بلکتے تڑپتے اور دم توڑتے بچے اور عورتوں کو دیکھا۔ میں نے ہلاکو خان کے بغداد لوٹنے کی تاریخ پڑھی تھی، لیکن جو میرے اوپر گزر گئی وہ نہ تو تاریخ کے صفحات پر ملے گی، نہ کسی ہسٹورین کی زبان پر ملے گا، نہ کسی ناول کی داستانوں میں ملے گا، نہ کسی قصہ گو کی قیاس آرائیوں میں دکھے گا۔ جی ہاں، غور سے سنیے میری داستان، میں غازہ ہی ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ 7 اکتوبر سے پہلے مجھے اپنے ہونے پر ناز تھا، کیونکہ تاریخ علل اعلان کہتی ہے کہ فلسطین ارض انبیاء ہے، یہودی مسیحی اور مسلمان ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن یہ کیسی عقیدت کہ ایک طبقہ بم برسا رہا ہے، دوسرا طبقہ نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے تھک گیا ہے، اور تیسرا طبقہ میرے سینے پر جلتی ہوئی آگ پر اپنے مفادات کی روٹیاں سیک رہا ہے۔ لیکن تاریخ نے آنسو پوچھے اور کہا غازہ یاد کرو، یہ پہلا قتل عام اس سرزمین پر نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا آیا ہے، لیکن اتنا خوفناک، اتنا وحشت زدہ، اتنا دردناک، اتنا بے رحم زمانہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور شاید زمانہ اب یہ کہہ کر مجھے تسلی دے رہا ہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔